اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے طلباء سے میں ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو حالی کے بارے میں کرایا کہ حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق نے جو خاکہ لکھا ہے، اس میں اس نے کیا کو ہم آگے بڑھائیں کہ عبدالحق نے حالی کے بارے میں اور کیا کیا لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق اپنے اس خاکے میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ وہ ایک بار پانی پت گئے۔ پانی پت میں اس وقت جاڑو کا موسم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا کہ مولوی صاحب فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں رہی۔ اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انوار پانی پت کی ملائی بلائی، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، پھر ان کے پلنگ بچھا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے ہیں۔ مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ رات کے 12-1 بجے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چوک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں۔ آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید ان کے پاس اڑنے کا سامان کافی نہ ہو، تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انور صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آیا ہمارے سامنے ایک اور اس کا کردار کہ وہ مہمان نواز تھے۔ کون؟ مہمان نواز تھے۔ کہ اس کے علاوہ وہ رقیق القلب تھے، یعنی دوسروں کی ہمدردی ان میں تھی، یعنی ہمدرد، یہ ان کی کوالٹی، اوصاف ان میں یہ تھے، یعنی حاجت روا، حاجت کے لیے دلی سے کام لیتے تھے، حالانکہ ان کی آمدنی بہت قلیل تھی۔ وہ ہمیشہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے وہ سفارشیں دوسروں سے کرواتے تھے، لیکن ان کی کام کرواتے تھے۔ یہ اوصاف ہے۔ اور ایک اور جو کوالٹی ان میں تھی، وہ تعصب جو ہے نا، تعصب سے مکمل طور خالی تھی۔ یعنی تعصب ان کے وجود میں بھی نہیں تھا۔
नंबर एक और चीज उनमें थी, क्वालिटी जो उनमें थी कि वो इंसानियत के यानी खुलूस मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के वो हामी थे। यानी गोया कि हिंदू मुस्लिम इतिहाद के हामी थे। यानी उनके हिंदू और सिख के दरमियान तनाजा उनके दरमियान कराते थे, न ह्यूमनिटी की बुनियाद करते थे, मोहब्बत। और जब वो कभी तकरीर जब वो जो कभी तकरीर करते या हम कहेंगे कि गुफ्तगू जो वो, तो उस गुफ्तगू में उनकी से कोई ऐसा कलमा नहीं या कभी आया जो फिरके किसी भी फिरके की गुफ्तगू के दौरान किसी भी शख्स या फिरके की दिल आजारी नहीं करते थे। तासुब मुकम्मल तौर इनमें नहीं था, और इस बेतासुबी की वजह से एक और चीज जो हमें ये कि उनमें इंसाफ के दिलदार थे। ये ख्याल रखना, इंसाफ एक और चीज जो यानी जिसको हम रियाकारी उनमें बिल्कुल नहीं थी, और रियाकारी ने कभी उन्हें छुआ तक नहीं। वो शोहरत के कायल भी नहीं थे, वो की तारीफों के कायल भी नहीं थे। वो अगर ये एक ऐब है कि किसी इंसान की अगर तारीफें की जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन वो इसके कायल नहीं थे। और अगर कोई उनकी तारीफ भी करता तो वो उससे भागते थे, दूर जाते थे। ये उनमें क्वालिटी, दूसरों को हकीर समझना, ये उनमें नहीं था। और अगर कोई किसी को हकीराना अंदाज की गुफ्तगू या किसी फैल में करना चाहता था तो पर्दादार बनकर आते थे। कभी अपनी बड़ाई भी नहीं दिखाई। वो शार में कभी कभी ताअल्ला यानी अशार में कभी ताअल्ला, फिर वो भी ऐसे में खाकसारी का पहलू भी हाथ से नहीं, तो वो फिर ऐसे इस अंदाज से अपनी खाकसारी का कि वो जो ताअल्ला वो एकदम खत्म हो जाता। जो उसके जो अवसाफ हैं उनको आपके सामने रखा। आप भी कोशिश करेंगे किताब पढ़कर, आप भी कोशिश, आप भी समझेंगे ये कि मौलाना हाली की कौन सी शख्सियत थी
اور کس کردار کے مالک تھے. آپ کتاب کھول کر جو میں نے آپ کو مختصر طور پر لکھایا کہ ان میں جو اوصاف، جو سارے اوصاف تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، جو یہاں اب کتاب میں جتنے دیے گئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی السلام علیکم.